بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا ہادی رسوا کا جو ناول ہے امراؤ جان، اس ناول کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اس ناول کے خلاصے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر بھی پہنچیں گے کہ بلا شبہ امراؤ جان ادا ایک ایسا ناول ہے کہ جسے ہم بخوبی مغربی ناولز کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ناول مغربی ناولز کے مقابلے میں کھڑا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امراؤ جان ادا کا خلاصہ بیان کریں، ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب کا ایک اقتباس ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا رسوا کا ناول امراؤ جان ہر لحاظ سے اردو کا پہلا مکمل ناول ہے، جس میں مصنف نے ناول نگاری کے کسی بھی پہلو سے غفلت نہیں برتی، بلکہ اس ناول میں فن ناول کے تمام اجزاء کا ایک حسین اور متوازن امتزاج بنا کر پیش کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نقاد امراؤ جان ادا کی جو خاصیات ہیں اس کے قائل ہیں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے اور اس پورے ناول کے اندر کیا کہانی چلتی ہے۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے کچھ چیدہ باتیں ذکر کر دی تھیں، لیکن تفصیل کے ساتھ اس لیکچر میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، یہ ناول دراصل ایک طوائف کی آپ بیتی ہے، اور طوائف کی آپ بیتی کیوں ذکر کی ہے امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی رسوا نے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے لکھنؤ کی پوری تہذیب کو ظاہر کرنا چاہا ہے کہ اس مقام پر ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص آیا کرتا تھا جہاں یہ طوائف تھی، تو اس سے پوری کی پوری معاشرت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال کہانی کچھ اس طرح ہے کہ فیض آباد کے ایک جمعدار تھے۔ جمعدار اب تو بھنگی کو جمعدار کہا جاتا ہے، لیکن ایک زمانے میں جمعدار ایک بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ تو فیض آباد ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے جمعدار تھے امراؤ جان ادا کے والد، اور امراؤ جان ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی لڑکی تھی، اور پردہ دار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ جو جمعداروں کا گھرانہ ہوتا تھا وہ بڑا باعزت اور پردہ دار گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بولتے ہوئے مجھے آج عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ جمعدار آج جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ معنی اس کا بالکل الٹ ہے۔ تو پردہ دار گھرانہ تھا جمعدار کا۔ اس کے باوجود وہ محلے میں نکلتی تھی اور دوستوں کے گھر آنا جانا کیا کرتی تھی، کبوتر اڑاتی تھی، اور پتنگ اڑانے کا بھی شوق تھا۔ نسبت ٹھہر چکی تھی، منگنی ہو چکی تھی، اور شادی کی تاریخ بھی کچھ مہینوں کے بعد کی رکھی جا چکی تھی، اور وہ اپنے اس رشتے سے بہت خوش بھی تھی۔ وہ اس لیے خوش تھی کیونکہ اس لڑکی کی ایک دوست تھی جس کا نام تھا کریمن، اور کریمن جو سہیلی تھی اس لڑکی کی، کریمن کا جو میاں تھا، کریمن کا جو شوہر تھا، وہ کم تھا ہر اعتبار سے اس لڑکی کے شوہر سے۔ تو بس یہ اپنی دوست اور اپنی سہیلی سے مقابلہ کرتے ہوئے خوش تھی کہ دیکھو اس کا تو کم درجے کا خوبصورت ہے، کم مالدار ہے، کم حسب و نسب والا ہے، اور میرا تو ان تینوں چیزوں میں اعلیٰ ہے، تو اسی لیے اس رشتے سے یہ بہت خوش تھی۔ گویا کہ خوشی کی وجہ بس یہی تھی کہ کریمن کا شوہر ادنا تھا اور اس لڑکی کا شوہر اعلیٰ تھا۔ امراؤ جان ایک دن کبوتر لینے کے بہانے ایک محلے کے ایک بدماش کے گھر بے خوف چلی گئی، اور اس بدماش نے اس امراؤ جان کو اغوا کر لیا۔ وہ بدماش امراؤ جان کو فیض آباد سے لے کر لکھنؤ آ گیا۔ پیچھے ماں باپ تھے، چند دن روئے کہ بچی کہاں چلی گئی، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے غم بچھڑنے والے کا مسلسل تو نہیں رہتا، مستقل تو نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غم ختم ہو گیا کہ بچی ہماری کہاں چلی گئی، جب کہ امراؤ جان فیض آباد سے اب لکھنؤ آ چکی تھی۔ اب یہاں کچھ الفاظ خاص لکھے ہیں رسوا صاحب نے، میں وہی الفاظ استعمال کروں گا تاکہ یوں تو فی زمانہ اخلاق سے عاری الفاظ ہیں، لیکن کیونکہ رسوا صاحب کے ہی ہیں اور لکھنے میں مدد دیں گے ایک کہانی کو
تو وہی الفاظ میں بار بار استعمال کروں گا. اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اخلاق سے آ رہی ہیں، بلکہ اس طرح لیا جائے کہ یہ من و عن وہ الفاظ ہیں جو رسوا صاحب نے اپنے ناول میں لکھے تھے اس زمانے کی اردو کے اعتبار سے. تو فیض آباد سے لکھنؤ وہ لے کر آ گیا بدماشی نے، اور ایک مشہور بدکارہ عورت تھی جسے رنڈی لکھا ہے انہوں نے اپنی ناول میں اسی لفظ کی بات کر رہا تھا، اس کا نام تھا خانم. اس خانم کے ہاتھ بیچ دیا. ماں باپ چند دن پریشان رہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ بھول گئے اس غم کو. اور خانم جو تھی بدکارہ عورت، وہ اپنے کوٹھے پر لے گئی. ناچنے گانے وغیرہ کی تعلیمات وہاں پہ دی جاتی تھیں لڑکیوں کو. یہ بھی یہاں پر آ کے اس نے بھی رہنا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ جب جیسا ماحول ملتا ہے انسان اسی ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ امراؤ جان کی عادت یہ بن گئی کہ خود بخود وہ بھی گنگنانے لگی اور تھرکنے لگی. تھرکنے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تھرکنے لگی، گنگنانے لگی، اور آئینے میں اپنی صورت دیکھنے اور بننے کی خواہش پیدا ہوئی، بننے سنورنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی. اور پھر جب وہ اپنی ہم عمروں کو اپنے ساتھ ایک ہی کوٹھے میں یوں آزاد دیکھا کرتی تھی کہ وہ اپنے اپنے عاشقوں سے اعلانیہ ملتی ہیں اور ان عاشقوں کے ساتھ اپنے اپنے بالا خانوں میں کمروں میں چلی جاتی ہیں، تو اس کی بھی عمر ہو چکی تھی، نوجوان تھی. اس کے دل میں بھی عاشق کی تلاش کی خواہش پیدا ہوئی. اور اس خواہش اور اس تلاش کے بعد جو پچھلی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، بھولا پن تھا، شرم و حیا تھی، وہ بدکارہ، اور ان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، بدکارہ اور رنڈی کی بے حیائی سے بدل گیا. جب بڑے بڑے رئیس اور امیر آنے جانے لگے اس کے پاس، تو آزادی کی ہوس اور بڑھ گئی. بالآخر امراؤ جان ایک ڈاکو کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا رئیس جسے سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھاگ نکلی اور بڑی مصیبتیں جھیل کر کانپور پہنچی. کانپور جب پہنچی تو اس کے بعد غدر شروع ہو گیا، جنگ آزادی اسٹارٹ ہو گئی. غدر کے بعد بہت سی ٹھوکریں کھائیں، اور ٹھوکریں کھا کھا کر یہ لکھنؤ واپس آ گئی. اب جب لکھنؤ واپس آئی تو اب خانم کا کوٹھا موجود نہیں تھا، کیونکہ غدر برپا ہو چکا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. اور یہ خانم کا جو ٹولی تھی، اس کی جتنی ساتھی تھیں وہ سب برباد ہو چکی تھیں. اس کا کوٹھا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا. اب اسے کوئی جگہ نہیں ملی. وہ ڈاکو بھی مارا جا چکا تھا جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی. یہ خود لکھنؤ آ گئی تھی ٹھکانہ پانے کے لیے، ٹھکانہ بھی نہیں تھا. اس لیے اب یہ حصول علم کی طرف مائل ہوئی. فارسی کی ادبی کتابیں پڑھنے شروع کی. منطق اور اخلاق جو علوم ہے، فلسفے، اس کے رسائل پڑھنے شروع کیے، اور پڑھ پڑھ کے بالآخر اس مقام پر پہنچی کہ اپنے تمام سابقہ اور پچھلے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد کربلا معلیٰ کی زیارت کو گئی، اور پھر وہاں سے بالکل الگ ہو کر آئی. جو پہلے کی زندگی تھی وہ بالکل چینج ہو گئی. اب پھر سے صوم و صلات کی پابند ہو گئی، نماز اور روزے کی پابند ہو کر خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بسر کرنے لگی. یہ اس پوری ناول کا خلاصہ ہے. پوری کہانی اس طرح سے کہی گئی ہے کہ بجائے امراؤ جان سے نفرت ہونے کے ایک ہمدردی سی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس ناول کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مرزا صاحب کی بے مثل مہارت اور فن کے اندر جو ان کا کمال ہے اس کا پتہ چلتا ہے. ناول کے سب کرداروں کو مرزا رسوا نے حقیقت نگار فنکار کی طرح پیش کیا ہے. کچھ کردار بڑے ہی کمال کے ہیں، اور کوئی بھی کردار ایسا نہیں کہ فکشن معلوم ہوتا ہو، خیالی اور تصویری معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے کردار حقیقی ہیں. اور منظر بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لکھنؤ کی زندگی صاف جھلکتی ہے. لیکن سب سے بڑی خوبی جو اس ناول کا سب سے بڑا امتیاز بھی ہے، وہ ہے انسانی نفسیات کا ماہرانہ تجزیہ کرنا. بلکہ یوں کہا جائے کہ امراؤ جان ادا اردو نفسیاتی ناولز کا سب سے پہلا کامیاب نمونہ ہے. خود امراؤ جان ادا کی زندگی کے امراؤ جان جو ہے وہ جن مراحل سے گزرتی ہے زندگی کے، اور اس میں اس کی جو نفسیاتی کیفیات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مرزا رسوا نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان تبدیلیوں کا مطالعہ کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے، اور پھر بڑے سلیقے سے انہیں واقعات کے پس منظر میں بیان کر دیا ہے. اس اعتبار سے امراؤ جان اردو میں ایک منفرد ناول ہے. آپ دیکھیے نا
کہ پہلے اتنی شریف بچی نفسیاتی اعتبار سے بہت زیادہ شریف اور سلیقے مند، پھر وہ نکل کے خانم کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے کوٹھے پر جا کے اس کی نفسیات میں بالکل تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکو کے ساتھ جب بھاگتی ہے تو اس وقت اس کی نفسیات اور عروج پا چکے ہوتے ہیں بے حیائی کی طرف، اور پھر جب اس کے بعد غدر برپا ہوتا ہے اور خانم کی ٹولی اور خانم کا کوٹھا برباد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نفسیات بالکل بدل جاتی ہے، صوم و صلات کی نماز روزے کی پابند ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ کربلا معلیٰ کا سفر کرتی ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے، پھر تو بہت ہی زیادہ خاموش زندگی گزارنی شروع کر، تو نفسیات میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ نفسیاتی ناول ہے۔ بظاہر امراؤ جان ایک ایسا ناول ہے جس کا کوئی اصلاحی مقصد نظر نہیں آ سکتا، بلکہ ایک طوائف کی داستان ہے، اور امراؤ جان ادا کا نام سن کے شاید کوئی یہ سمجھے کہ ایک طوائفی تو داستان ہے، غلاظت اور گندگی کا پلندہ ہی ہوگی، لیکن عبد الماجد دریابادی نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہادی رسوا ہو کر بھی بالآخر ہادی ہی بنے رہے۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ کہتے ہیں کہ ہادی بالآخر رسوا ہو کر بھی ہادی ہی بنے رہے۔ اس ناول نے ہادی کو رسوا کا نام دے دیا تھا نا، ہم نے پہلے بیان کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہادی رسوا ہو کر بھی ہادی ہی رہے۔ اصلاحی رنگ بھی امراؤ جان ادا میں ہے، اور یہ اصلاحی رنگ دوسری تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے پلاٹ بڑا واضح اور مرتب ہے، مربوط ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو فضول اور زائد معلوم ہوتا ہو، اور زبان و بیان کے اعتبار سے بڑا بے عیب قسم کا ناول ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ اردو میں جو اچھے ناولز ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور ان انگلیوں میں گنے جانے والے ناولز کے اندر ابتدا میں جو ناول گنے جائیں گے ان میں سب سے ابتدا میں گنا جانے والا ناول امراؤ جان ادا بھی ہے۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ناول ہے۔ قدرت کے جو نظارے ہیں، فطرت کے مناظر ہیں، ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور علمی اور ادبی غلافوں میں پوشیدہ کر کے اس طرح کی ظریف ظرافت والی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو صاحبان نظر ہیں وہ مسکرا جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بے ساختہ ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ بعض مقامات پر تو صاف صاف دل لگی کے لیے ہی لکھتے ہیں کہ سامنے والا ہنس جائے۔ ہر چیز کا خیال رکھا ہے امراؤ جان ادا کے اندر رسوا نے، یعنی اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہنا ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والے کو ہنسانا مقصود ہو اور وہ اخلاق سے عاری بات ہو، تو اسے اس قدر پردوں میں چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر بغیر پردوں کے بیان کر دیتے تو اتنی ہنسی نہ آتی جتنی پردوں میں چھپانے کے بعد بیان کرنے سے ہنسی آتی ہے۔ اور یہ سب کے سب ایک ماہر فی فن کے اندر ماہر قسم کے ناول نگار کے اندر ہی تمام باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام خصوصیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک الگ ہی طرز کے موجد اور ایجاد کرنے والے تھے رسوا صاحب، جو کہ انہی کا خاصہ بن کر رہ گیا، اور اپنے اس خاصے کی وجہ سے مرزا ہادی رسوا نے بہت بڑا نام کمایا۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کی علامت بن گیا، اور مرزا ہادی رسوا امراؤ جان ادا کی علامت بن گیا۔